بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربي يسر ولا تؤثر اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء حزننا وذهب همنا آمین یا رب العالمین۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ پارہ نمبر 4 سورہ نیسا، آیت نمبر 11 سے۔ یہ اسیکم تمہیں وصیت کرتا ہے اللہ فی اولادکم تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکری مردوں کے لیے، مثل حظ الانثیین مثل دو عورتوں کے، مطلب دو عورتوں کے برابر حصہ ہے مردوں کا۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً پھر اگر ہوں صرف عورتیں، فوق اثنین زیادہ دو سے، فَلَهُنَّ تو ان کے لیے ثلث دو تہائی ہے، ما ترکا اس میں سے جو ترکا وہ چھوڑ گیا، وَإِن كَانَتْ اور اگر ہو واحدتاً ایک ہی لڑکی، فَلَهَا نِصْفُ تو اس کے لیے آدھا ہے، ولی ابویہ اور اس کے ماں باپ کے لیے، لکل واحد ہر ایک کے لیے، منہما ان دونوں میں سے، سدس چھٹا حصہ ہے، مما ترکا اس میں سے جو وہ چلیے منہما سدس ان دونوں میں سے چھٹا حصہ ہے، اس کے ماں باپ کے لیے، ہر ایک کے لیے ان دونوں میں سے چھٹا حصہ ہے، مما ترکا اس میں سے جو وہ چھوڑ گیا، ان کان لہ ولد اگر ہے اس کی اولاد، فَإِن لَّم پھر اگر نہ ہو، لہو اس کی ولد اولاد، وورثہ تو اس کے وارث ہوں گے، ابواہ اس کے ماں باپ، فَلِأُمِّهِ جو اس کے ماں کے لیے ہے، ثلث تیسرا حصہ، فَإِن كَانَ پھر اگر ہوں، لہو اس کے لیے، اخوتن بھائی بہن، ایک سے زیادہ بھائی بہن، فَلِأُمِّهِ تو اس کی ماں کا ہے، سدس چھٹا حصہ، من بعد وصیتاً وصیت کے بعد، یہ اسی کہ وہ وصیت کر جائے، بہا اس کی، او دین یا قرض کے بعد، آباؤکم تمہارے باپ، و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، لا تدرونا نہیں تم جانتے، ایہم ان میں سے، اقربو زیادہ قریب ہے، کون زیادہ قریب ہے، لکم تمہارے لیے، نفعن با اعتبار نفع کے لحاظ سے، فریضۃ من اللہ یہ حصے مقرر ہیں اللہ کی طرف سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی کانا ہے، علیمن حکیمہ خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا۔ اب یہ والی آیت میں دیکھیے ساروں کے حصے بتا دیے گئے ہیں۔ اب یہ جو اس کو کہتے ہیں علم المیراث کہتے ہیں، علم المیراث کا معلوم ہونا سب کو ضروری ہے کہ یہ علم المیراث کیا ہے، علم الفرائض کی اہمیت فرائض میں سے ہے کہ یہ اس کا سیکھنا ضروری ہے، کم سے کم کوئی تو ہو جو اس کو سیکھے اور اپنے آس پاس یا اپنے رشتہ داروں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں آتا ہے، علم الفرائض اور قرآن خود سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، اس لیے کہ میں مفاد پانے والا ہوں۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم 3 ہے، اس کے سوا جو کچھ ہے وہ فضل ہے، آیات محکمات اور علم سنت قائمہ اور انصاف کے ساتھ ورثے کی تقسیم۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ ورثے کی تقسیم میں کیا ہے، قرض کی ادائیگی کا بھی ذکر آ رہا ہے کہ سب سے پہلے قرض کی ادائیگی کرنا ہے اس میں۔ اب یہ وصیت کے احکامات اس میں بتائے جا رہے ہیں کہ وصیت کی آخری حد میں 1/3 مال تک وارث کے حق میں وصیت جائز ہے، یعنی کہ جو حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے، وہ بیٹے کے، باپ کے، بیٹیوں کے، یہ سارے حصے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی مقرر کر دیے۔ اس میں آپ کو ہم
اس میں سے کوئی اپنی دل سے کوئی چیز چینج نہیں کر سکتے. اب اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں خود ہی والدین اور اقربا کے حصے مقرر فرما دیے، جسے علم الفرائض یا علم میراث کی اصطلاح میں ذوی الفرائض بھی کہتے ہیں اس کو. تو ان آیت کی روح سے، میراث کی روح سے وصیت کی فرضیت ختم ہو گئی. اب وصیت ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے کہ ہمارے فلاں بیٹے کو اتنا ملنا چاہیے، فلاں بیٹی کو اتنا ملنا چاہیے، یا ہماری بیٹی کو اتنا، یا بھائی کو اتنا، یا بہن کو اتنا، یا ماں باپ کو اتنا. ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ فرضیت اب اللہ تعالیٰ نے فرض کر دی، اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس سے بنا دیے. اب یہ دوسرے الفاظ میں اگر ہم دیکھیں تو وصیت کی فرضیت کا حکم منسوخ ہو گیا. اب وصیت کی حیثیت فرض کے بجائے محض اختیاری رہے گی. لیکن اگر کوئی شخص وصیت کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن کتنی؟ صرف 25%. اگر نہ کرے، نہ کر سکے تو بھی کوئی حرج نہیں. اگر نہیں کرنا چاہ رہا، اگر آپ کے پاس 100 روپے ہے تو 100 روپے میں سے 25 روپے کی آپ وصیت کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے. باقی جو 75% ہے اس کے اللہ تعالیٰ نے آلریڈی حصے مقرر کر دیے ہیں کہ بیٹے کو کتنا جائے گا، بیٹی کو کتنا جائے گا. اور یہاں پہ سب سے پہلے کیا آیا الفاظ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کہ مردوں کو 2 حصے ہیں اور عورتوں کو 1 حصہ. عورتوں کو اگر 2 روپے مل رہے تو مردوں کو کتنے ملیں گے؟ 4 روپے ملیں گے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پورے حصے بتا دیے گئے ہیں کہ کس کس کو کتنے حصے ملیں گے. تو یہ اب ہم کو اس میں سے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. کوئی اولاد ہماری ایسا ہے کہ کسی کی کوئی اولاد بڑی نافرمان ہے، یا کوئی کیا ہے کہ نہیں میں اپنی اولاد کو آہ کرتا ہوں، ایسا کوئی بھی انسان نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کیے، یہ سارے حصے مقرر کر دیے. اب اس میں کوئی بھی انسان اس میں چینجز کچھ بھی نہیں کر سکتا. 1/3 مال کی وصیت کرنا ہے اگر، تو اس میں سے 1/3 مال میں سے چاہے تو آپ اپنے کوئی اولاد کو یا بہن بھائی کو یا دور کے رشتہ داروں کو یا کوئی مدرسے میں یا جہاں کہیں بھی اگر دینا چاہیں تو آپ اس میں دے سکتے ہیں. لیکن صرف کیا ہے، وہ صرف 25% میں آپ چینجز کر سکتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے حصے دے سکتے ہیں. باقی کے جو حصے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی اس میں سے بنا دیے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سب کے حصے ہم کو بتا دیے ہیں. اب میں اس کو اتنا زیادہ میں اس کے ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، کیونکہ یہ ہم اتنا ڈیٹیل میں میں آپ کو نہ سمجھا سکتی ہوں، نہ آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں ابھی، کیونکہ یہ ایک بہت ڈیٹیل سبق ہے یہ. اس کے لیے جو اگر علم المیراث کسی کو اگر ایسا کوئی کورس ملتا ہے، وراثت کا کوئی کورس اگر آپ کو کہیں ملتا ہے، تو آپ نے ضرور اس کو جوائن کرنے کی کوشش کرنا ہے، کیونکہ یہ ایک چھوٹی چیز نہیں ہے. اس کو ہم ایک کلاس میں نہیں سمجھا سکتے. تو سب سے پہلے اس میں اولاد کے حصوں کا ذکر کیا گیا. اس میں یہ بتایا گیا کہ لڑکے کا حصہ لڑکی کے حصے سے دگنا ہوگا. اس لیے کیوں ایسا بتایا گیا؟ آپ کو یہ نہ کہے کہ نہیں دیکھو یہاں پر تو ناانصافی ہو رہی ہے، لڑکی کو 1 ہی حصہ مل رہا ہے، لڑکے کو 1 ہی حصہ مل رہا ہے. کیوں ایسا دیا گیا؟ اس لیے کہ اسلام نے معاشی ذمہ داریوں کا بوجھ مرد پر ڈالا ہے اور عورت کو ان ساری چیزوں سے دور رکھا ہے. جب مرد کمانے کے قابل نہیں رہتا، مثلاً باپ رہتا ہے، بیٹا رہتا ہے، تو اس کا حصہ عورت یعنی ماں، دادی وغیرہ کے برابر ہوتا ہے. اگر اولاد میں صرف لڑکیاں ہیں تو اگر 1 لڑکی ہے تو اسے آدھا ملے گا، 2 یا 2 سے زیادہ ہے تو 2/3 ملے گا. اور عورتوں کے لیے حصے کی آخری حد یہی ہے. اب یہاں پر دیکھیے کہ اب عورت اگر بیٹی ہے تو اس کا نان نفقہ کون اٹھائے گا؟ باپ اٹھائے گا. اگر وہ بہن ہے تو اس کا بھائی اس کا نان نفقہ اٹھائے گا. اگر وہ بیوی ہے تو اس کے ساری چیزوں کی ذمہ داری کس پر ہے؟ شوہر پر ہے. تو اس لیے اس کو 1 ہی حصہ دیا گیا. لیکن مرد کو 2 حصے کیوں دیے گئے؟ کیونکہ اس کو خود اپنا بھی دیکھنا ہے، اپنے ساتھ جو بھی عورتیں ہیں ان کا بھی اس کو ذمہ داری اٹھانا ہے، ان کا بوجھ بھی اس پر، ان عورتوں کا بوجھ بھی اس پر ڈالا گیا ہے. اس لیے مردوں کو 2 حصے دیے گئے ہیں. کوئی بھی اس میں یہ نہ تنقید کرے کہ یہاں پر اسلام نے، کئی لوگ ایسے جب اسلام میں نقص نکالنے کی کوششیں کرتے ہیں تو وہ لوگ اسی طریقے کے اعتراضات پیش کرتے ہیں کہ دیکھو یہاں پر اسلام نے عورتوں کے ساتھ ناانصافی کر دی، مردوں کو تو 2 حصے دے دیے، عورتوں کو 1 حصہ دیا. تو یہ سب اعتراضات کی ہم نہیں ضرورت ہے ہم کو، کیونکہ ہم کو تو بس وہی پڑھنا ہے اور سننا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے احکامات بنا دیے تو بس آمنا و صدقنا، ہم نے اسی کو اس پر ہی ہم نے ایمان لانا ہے. تو یہاں پر بھی بتا دیا گیا ہے کہ کچھ حصے یہاں پر بتا دیے گئے کہ یہ ان کو اتنے حصے ملیں گے. باقی کے جو ہے آخری جو بات بتائی گئی ہے کہ اس میں کیا ہے کہ سب سے پہلے میت کی تقسیم میت کے قرضے اور اس کی وصیت ادا کرنے کے بعد ہوگی.
اب یہ سب کیسے ہے؟ جو پہلے کسی کا قرض ہے، پہلے اس کے پیسوں میں سے قرض دیا جائے گا، پھر اس نے جو وصیت کی ہے، اب ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ وصیت کر جائے کہ میرا 25% کسی مسجد میں دے دیا جائے، یا کسی مدرسے میں دے دیا جائے، یا کسی کو عمرہ کرا دیا جائے، یا کسی بہن یا بھائی کو دے دیا جائے، یا کوئی فلاں فلاں رشتہ دار کو دے دیا جائے، تو وہ بھی اس میں سے تقسیم ہو جائے گا پہلے، پھر بعد میں یہ ساری چیزیں تقسیم ہوں گی۔ اگر میت کی اولاد بھی ہو اور والدین بھی ہوں تو والدین کو بھی حصہ ملے گا اور اولاد کو بھی۔ ہمارے پاس اکثر یہ ہوتا ہے کہ والدین کو حصہ نہیں دیتے، ہم نے کبھی نہیں سنا کہ والدین کو بھی حصہ ملا ہے۔ کبھی اگر بیٹا مرتا ہے تو اس کے ماں باپ کو بھی حصہ جائے گا، اور کبھی بیوی مرتی ہے تو اس کے ماں باپ کو بھی حصہ جائے گا۔ دیکھیے کہ یہ بڑی پہلی بار، مطلب بہت سارے لوگوں کو یہ ساری چیزوں کا علم نہیں ہوتا، لیکن یہ دیکھیے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی طے کر دی، کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس سے دور نہیں کیا کہ کوئی محروم نہ رہ جائے۔ تو یہاں پر اگر اچھا ایک اور بھی بات یہ کہ اگر خاوند مرتا ہے، شوہر مرتا ہے، تو اس کی بیوی کو تو اس کا حصہ ملتا ہے، لیکن آپ نے کبھی سنا ہے کہ عورت اگر مرے تو اس کے خاوند کو بھی آدھا حصہ ملنا چاہیے؟ ترکے میں سے اس کا حصہ کتنا ہے؟ آدھا ہے، اگر عورت مر گئی۔ اگر میت کی اولاد نہ ہو اور اگر اولاد ہو تو خاوند کو 1/4 ملے گا، اور اگر میت ہے تو بیوی کو پھر 1/4 ملے گا، یعنی کہ 1/4 ملے گا۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ سارے حصے مختص کر دیے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہم کو پہلے سے ہی لکھ کر رکھ دی ہیں کہ اب اس میں انسان کوئی بھی ہیر پھیر نہیں کر سکتا، چینجز نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا فریضۃ من اللہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصے ہیں۔ اب اس میں کیا ہے کہ تم یہ ساری چیزیں اس میں سے، اب کوئی یہ نہ کہے کہ نہیں میں ان کو زیادہ دینا چاہ رہی ہوں، یہ میری بیٹی ہے، اس نے بہت زیادہ میری خدمت کی ہے تو میں اس کو زیادہ دینا چاہ رہی، نہیں۔ ہاں، آپ اس کو کیا دے سکتے ہیں؟ اولاد کو آپ دنیا میں کوئی چیز گفٹ کر سکتے ہیں، لیکن وراثت میں سے حصہ نہیں دے سکتے۔ وراثت کب تقسیم ہوگی؟ انسان کے مرنے کے بعد تقسیم ہوگی۔ اگر آپ دنیا میں کوئی چیز دے رہے ہیں تو اس کا نام وراثت نہیں رہے گا، اس کا نام کیا ہوگا؟ ہبہ، گفٹ، تحفہ۔ تو آپ اگر دینا چاہتے ہیں، کوئی اولاد ہے، کوئی بہت زیادہ خدمت کرنے والی اولاد ہے، تو بعد میں جب آپ مر جائیں گے، یا ہم اور آپ جب مر جائیں گے، تو ہمارے حصوں میں سے ہی پھر جتنا ان کا حصہ بنے گا اتنا ہی ان کو ملے گا۔ ایسا نہیں کہ ایک نافرمان اولاد ہے، اس نے ماں باپ کو کبھی نہیں پوچھا، جب حصے کے ٹائم پر وہ آ گیا تو اس کو نہیں دینا چاہیے، نہیں، بلکہ اس میں کیا ہے کہ اس کو صرف وہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ نے جو حصے بنا دیے، انسان اس میں کوئی رد و بدل نہیں کرے گا، چینجز نہیں کرے گا اس میں۔ تو یہ اس طریقے سے اگر کسی کو دینا ہے تو وہ کیا کرے؟ پھر اپنی زندگی میں تحفے میں کوئی بھی چیز دے دے۔ اب اگر کوئی اس میں بھی دیکھیے کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی اولاد کو آخ کر دیا، اپنی جائیداد سے بے دخل کر دیا، تو یہ کوئی بھی انسان نہیں کر سکتا۔ جو قرآن اور حدیث جاننے والا جو انسان ہو اگر، تو وہ یہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حصے آلریڈی لکھ دیے ہیں۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے۔ یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے حصے بتائے ہم کو، یہ والی آیت نمبر 11 میں، یہ ساروں کے حصے اللہ تعالیٰ نے بتا دیے تم کو۔ اب اس کے اگر ڈیٹیل میں ہم جائیں گے، تفسیر میں بھی یا حدیثوں سے بھی اگر آپ کو پتہ چلے گا، تو یہ ڈیٹیل ہم کو پتہ چلے گی کہ کون کون سا حصہ، کس کس کا حصہ کس کس کو جائے گا۔ ایون اگر بیٹا زندہ نہیں ہے تو بیٹے کے بیٹے کو حصہ جائے گا، ماں اگر زندہ نہیں ہے تو ماں کے رشتہ داروں کو جائے گا۔ اس طریقے سے یہ سارے حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے نا کہ کس کو کیا دینا ہے، کس کو کیا نہیں دینا ہے۔ یہ انسان سے زیادہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں، آیت نمبر 12۔ وَلَكُمْ نِصْفٌ، اور تمہارے لیے آدھا ہے، مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، جو تو چھوڑ جائیں تمہاری بیویاں، یعنی کہ شوہر کا حصہ کتنا ہے؟ آدھا۔ إِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ، اگر نہ ہو ان کی کوئی اولاد، فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، پھر اگر ہو اس کی اولاد، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے، مِمَّا تَرَكْنَا، اس میں سے جو وہ چھوڑ جائیں، مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ، وصیت کے بعد، یُوصِینا، وہ وصیت کر جائیں، بہا اس کی، او دین، یا قرض کے بعد، وَلَهُنَّ، اور بھی ان کی بیویوں کے لیے،
रुबू चौथा हिस्सा है, मिम्मा तरक तुम जो वो छोड़ जाए, इन लम यकुन लकुम और अगर ना हो तुम्हारी वलदुन कोई औलाद, फ़इन काना लकुम फिर अगर हो तुम्हारी औलाद, वलकुन वलदुन और अगर नहीं है औलाद तो पीछे के हिस्से में ये चौथा हिस्सा होगा। अगर अगर औलाद है फलहुन्ना सुमन तो बीवियों के लिए फिर आठवां हिस्सा हो जाएगा। मिम्मा तरक तुम जो तुम छोड़ जाओ, मिन बादी वसीयतिन। अब देखिए कि हर बार क्या बात आ रही है, पूरे हिस्से की तकसीम कब होगी, मिन बादी वसीयतिन, वसीयत के बाद। वसीयत कितने परसेंट की करना है हमको, 25% की करना है सिर्फ, उसके बाद सारी वसीयत, वसीयत के बाद ही फिर विरसा तकसीम होगा। तो उसो ना तुम वसीयत कर जाओ बिहा इसकी, औ दैनिन या कर्ज के बाद, कर्ज और वसीयत ये दोनों चीजों के बाद, ये दोनों चीजों के बाद फिर तरका तकसीम होगा। वह इनकान रजुलन और अगर हो वो मर्द यूरसु विरासत ली जा रही है जिसकी कलाला, कलाला अगर वो मर्द हो, कलाला क्या है, अब कलाला अब देखेंगे इंशाल्लाह। औ इमरातुन और अगर औरत कलाला हो या मर्द कलाला हो तो उसके लिए क्या है, वलहु अखुन या उसका एक भाई हो, और उख्तुन या एक बहन हो, फलिकुल्ली वाहिदिन तो हर एक के लिए मिनहुमा इन दोनों में से सुदुस छठा हिस्सा है। फ़इन कानू फिर अगर हो वो अक्सरा मिन जालिका तो इसमें से ज्यादा हो इससे, फहुम शुरकाहु तो वो शरीक होंगे, फिर सुलुसी इतिहाई हिस्से में से, मिन बादी वसीयतिन वसीयत के बाद। देखिए बार बार क्या जिक्र आ रहा है, वसीयत के बाद, यूसा वसीयत कर दी जाए बिहा इसकी, औदैनिन या कर्ज के बाद। कर्ज को सबसे ज्यादा अहमियत दी जा रही है, कर्ज और वसीयत ये दो चीजों का हर आयत में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि कर्ज भी पहले अदा होगा, वसीयत भी पहले अदा होगी। गैर मुदारिन ये न कि नुकसान पहुंचाने वाला हो, वसीयतन ये वसीयत है, मिन अल्लाही अल्लाह की तरफ से, वल्लाहु अलीमुन हलीम और अल्लाह ताला खूब जानने वाला बुर्दबार है। अब यहाँ पर देखिए कि अगर मर्द और औरत कलाला हो, कलाला की मिरास कैसे तकसीम होगी, कलाला क्या है, कलाला किसको कहते हैं, वो शख्स जिनके ना वालिदैन हो, ना दादा दादी हो, ना औलाद हो, ना पोते पोतियां, मतलब ये कि ऊपर भी कोई नहीं है नीचे भी कोई नहीं है। ऊपर मतलब कौन, दादा दादी माँ बाप, नीचे कौन, बच्चे या पोता पाती, कोई भी नहीं है। तो ऐसे मर्द और या ऐसी औरत को कलाला कहते हैं। हाँ अलबत्ता अगर इसके बहन भाई हैं तो इनके बहन भाइयों को फिर इनकी अब ये देखिए कि हमारे पास तो आज तक हमने नहीं सुना कि किसी के बहन भाइयों को भी विरासत तकसीम होती है। यहाँ पर देखिए कि यहाँ बता दिया गया कि अगर कोई शख्स ऐसा है जिसके बच्चे नहीं है, जिसके माँ बाप भी नहीं है, तो उसकी जायदाद किस में तकसीम होगी, उसके बहन भाइयों में, और अगर उसके बहन भाई नहीं है तो उन बहन भाइयों की औलाद में भी तकसीम हो सकती है। तो यहाँ पर ये बता दिया गया कि कलाला अगर है तो उसकी भी तकसीम बता दी गई, और इसमें माँ बाप के, बहन भाइयों के, उनके भी क्या क्या हिस्से हैं वो भी हमें सारे बता दिए गए। लेकिन इसमें भी क्या है, सबसे पहले वसीयत, फिर उसके बाद जो भी कर्ज है वो कर्ज भी, और उसके बाद फिर वसीयत तकसीम होगी, ये सॉरी तरका तकसीम होगा। अब वसीयत के जरिए नुकसान पहुंचाने की क्या क्या सूरतें हो सकती है, यहाँ पर दिया जा रहा है कि नुकसान नहीं पहुंचाना है, वसीयत के जरिए किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो इसका क्या मतलब हो सकता है, नुकसान कैसे पहुंच सकता है वसीयत के जरिए से किसी को। तब देखिए कि कैसे वसीयत में मैयत यूं नुकसान पहुंचा सकता है, जैसे कि अंदाजे से ज्यादा वसीयत कर ली जाए और एक तिहाई से ज्यादा या आमदन ऐसा कोई करे कि इसके वारिसों को नुकसान पहुंचे, मतलब उसको कुछ बचे ही ना। अब जैसे कि 25% की वसीयत करना है तो कोई कहे कि नहीं नहीं मैं अपने बच्चों को कुछ देना ही नहीं चाह रही, मेरे बच्चे बड़े नाफरमान है, वो सारा का सारा मैं इनको दे रही हूँ, या फिर वो मरने से पहले किसी को दे दे या फिर किसी और को दे दे या कोई इदारे में दे दे, तो ये क्या है, वारिसों को नुकसान पहुंचाने की शक्ल है। क्योंकि ऐसी सूरत में क्या होगा फिर कि वारिस जो है औलादे हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा जरूरतमंद है, तो ये हो गया कि वो भीख मांगने भी आ जाएंगे, खाने पीने को तरस जाएंगे वो, क्योंकि उनके माँ बाप ने उनके लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, घर भी नहीं है उनके पास, जरूरतमंद है, तो ये कैसा है, ये नुकसान पहुंचने की सूरत है। ऐसी वसीयत की इस्लाह कर देनी चाहिए। अगर कोई ऐसी गलत वसीयत करके चला जाए, अब किसी को दीन का इल्म नहीं है, समझ लीजिए कि कोई हमारे कोई बड़े बूढ़े हैं, कोई उनका दीन का इल्म नहीं है, उन्होंने ऐसी वसीयत कर दी कि नहीं मैं अपने बच्चों को कुछ भी नहीं दूंगी, मेरा सारा का सारा
مسجد میں دے دو، یا میرا سارا کا سارا کسی مدرسے میں دے دو، یا میرا فلاں بہن کو دے دو، یا میرا فلاں بھائی کو دے دو۔ تو ایسی اگر کسی نے غلط وصیت کر دی تو اس کو جو اس کے گھر والے جو ہوں گے، جو عقل مند ہوں گے، جو دین کو سمجھنے بوجھنے والے لوگ ہوں گے، تو وہ ایسی وصیت کو چینج کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی غلط وصیت لکھ دے تو اس کو وہ پھر چینج کر سکتے ہیں۔ یہ تہائی سے بھی زیادہ اگر اب اس میں سے ایک تہائی کا تو وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، لیکن وہ پوری کی طریقے سے وصیت اپنی دوسروں کے نام نہیں کر سکتے، تو ورثہ کو اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے کہ اس طرح میت مرتے وقت کسی فرضی قسم کی قرضے کا اقرار کر جائے کہ وہ قرض لینے والے کو ورثہ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، کہ یہاں تک کہ اب کسی کا کوئی آ کے یہ بول دے کہ انہوں نے ہم سے قرض لیا تھا، یا فلاں کو انہوں نے ہم سے بہت زیادہ لیا تھا، وہ سارے کا سارا پیسہ لے کر چلے جائے۔ تو اس سے کیا ہے بہتر کہ انسان لکھ کر رکھے کہ کس کو قرض دینا ہے، کس کو کیا دینا ہے۔ اور ہاں، اس میں یہ بھی ہے کہ اگر کسی کے روزے بچتے ہیں تو اس کا فدیہ بھی اس کی وصیت میں سے پھر نکالا جائے گا، فدیے کے پیسے بھی اس میں سے ادا کیے جائیں گے، کیونکہ اس کے روزوں کے، اس لیے ہمیں ہمیشہ یہ بھی اس کی وصیت کرنی چاہیے۔ وصیت میں ہمیں یہ بھی لکھنا چاہیے کہ ہمارے اتنے اتنے روزے بچتے ہیں، اس کا فدیہ مجھے دینا ہے، اور اتنا اتنا روزوں کا فدیہ، وہ روزوں کا فدیہ خود انسان نکال کے پھر دے سکتا ہے، کہ یہ نہ ہو کہ پھر وہ گناہگار ہو جائے پھر روزوں کی وجہ سے۔ تو یہ ساری چیزیں، کسی کا قرض ہے یا کسی کے اوپر روزے بچتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں پھر انسان اس میں پھر نکال کے اس کے حصے بنا دے پہلے۔ اس طریقے سے اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ نقصان پہنچانے کا کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں کہ کوئی انسان اپنے بچوں کو بالکل پورے طریقے سے محروم کر دے، یا پھر ایسا کر دے کہ اور اتنا قرض نکل جائے کہ وہ بچے، اور ان کو تو کچھ نہیں ملا لیکن بلکہ اور وہ اپنے ماں باپ کے قرضے ہی ادا کرتے کرتے ان کی زندگیاں گزر رہی۔ تو یہ بھی وارثوں کو نقصان پہنچانے کی شکل اور صورت ہے، تو اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے۔ اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان اتنی ساری چیزیں چھوڑ کے جاتا ہے کہ اس کو حصے کرتے کرتے جو وارث ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو کبھی یہ بھی سوچا کریں کہ ہم کیا کیا چیزیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، کیسے ہمارے حصے ہوں گے، کیا کیا چیزیں ہمارے پاس۔ انسان کو کبھی کبھی اتنا شوق ہوتا ہے، یہ چیزیں جمع کرتا ہے، وہ چیزیں جمع کرتا ہے، جمع کرتا ہی جاتا ہے، رکھتا ہی جاتا ہے، یہ لیتا ہے رکھتا ہے، وہ لیتا ہے رکھتا ہے۔ تو ایسی چیزوں کو سے بچنا چاہیے کہ مرنے کے بعد جو ہمارے ورثہ ہوں گے تو ان کو وہ حصے کرنے میں بھی تکلیف ہو۔ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ پھر حصے کرنے میں ان کو پریشانی میں مبتلا ہو جائے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ انسان پریشان ہو جائے کہ اب یہ ان کے حصے کیسے تقسیم ہوں گے۔ تو یہ بھی ایک اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور پھر وصیت میں اب وصیت میں صرف پیسہ ہی نہیں آ جاتا۔ اب کسی کے پاس اگر پیسہ نہیں ہے، چلیے پیسہ ہے بھی، تو ہم اپنے وصیت کیا کیا کر سکتے ہیں کہ ہم وصیت یہ بھی کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے ہم لکھ کے جا سکتے ہیں کہ نماز پہ ہمیشہ نماز قائم رکھنا، یا پھر جھوٹ سے بچنا، یا کوئی بچے اگر کوئی غلط کاموں میں مبتلا ہے تو ان کو کوئی بات کی ہم وصیت کر سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم وصیت میں، ایسا نہیں کہ وصیت صرف پیسوں کی ہی ہوگی یا گھر کی یا جائیداد کی ہی ہوگی، بلکہ یہ ساری چیزوں کی بھی وصیت ہو سکتی ہے، کوئی اچھے نیک کاموں کی بھی وصیت ہو سکتی ہے۔ اب یہ ہوتا ہے نا، کبھی کبھی انسان، بچے ہوتے ہیں تو ماں باپ کی بات زندگی میں تو نہیں سن رہے ہوتے، لیکن کبھی کبھی ان کے مرنے کا ان کو اتنا زیادہ دھکا لگتا ہے، اتنا زیادہ ان کو دکھ پہنچتا ہے کہ پھر ان کے مرنے کے بعد وہ ساری چیزیں کرنے لگتے ہیں جو ان کے ماں باپ کہتے ہیں۔ ان کو جب ریئلائز ہوتا ہے، کبھی کبھی ماں باپ کے مرنے کے بعد اولاد کو ریئلائز ہوتا ہے کہ وہ کیا غلط کر رہے تھے اور ان کو کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایسے وقت میں ہم کیا کریں کہ اپنے بچوں کے نام سے الگ الگ نوٹ لکھ کے جائیں، کیا تم نے یہ نہیں کرنا ہے، یہ کرنا ہے، قرآن اور حدیث پہ رہنا ہے، کیسے نیکی کے کاموں کی ان کو تلقین کرنا ہے۔ نیکی کے کاموں کی تلقین کرنا بھی وصیت ہے۔ اور پھر ایسا ضروری نہیں ہے کہ کوئی گولڈ ہے ہمارے پاس یا یہ ساری چیزیں ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی چھوٹی موٹی کپڑے بھی ہے تو اس کی بھی آپ وصیت کر سکتے کہ یہ فلاں کو دے دینا، یہ فلاں کو دینا، یہ بھی اس کی آپ وصیت کر سکتے۔ ایسا ضروری نہیں کہ کسی کے پاس بہت زیادہ جائیدادیں ہوں، گھر ہو، مکان ہو، پیسہ ہو تو ہی اس کی وصیت کرے، بلکہ چھوٹی موٹی چیزوں کی بھی وصیت کی جا سکتی ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ کوئی انسان 3 راتیں نہ گزارے اس سے پہلے کہ وہ اپنی وصیت بنا لے۔ ہم کو مرنے سے پہلے اپنی وصیت تیار کر لینی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ چلو ابھی تو بہت ٹائم ہے، ابھی ہم کہاں مر رہے ہیں۔ ویسے تو انسان مرنے کے بارے میں سوچتا ہی نہیں ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ ابھی میں تھوڑی مرنے والا ہوں، اور موت تو اچانک آ جاتی ہے نا، انسان کو کیا پتا کہ موت کب آئے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ انسان 3 راتیں نہ گزارے اس سے پہلے کہ وہ اپنی وصیت پہلے ہی تیار کر لے کہ وہ کس کو کیا دینا چاہتا ہے۔ یہ ساری چیزیں پہلے سے ہی طے کر لینی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ بیٹھیں گے، بعد میں دیکھیں گے، بعد میں سوچیں گے اور بعد میں پھر دیں گے۔ اب یہاں پر کلالہ کا بھی ذکر آ گیا اور یہ بھی ذکر آ گیا کہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا ہے وصیت کے ذریعے۔ واللہ علیم حلیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا بڑا بردبار ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ، جو کوئی اللہ کی اطاعت کرے، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، يُدْخِلْهُ، تو وہ اسے داخل کرے گا، جنات میں، ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، ذالک الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ انسان کے لیے سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس کی کامیابی، جنت کا مل جانا، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں چلا جانا، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ کامیابی نہیں ہے کہ کسی نے بڑے بڑے گھر بنا لیے، بڑے بڑے انہوں نے چیزیں بنا لیے، ساری چیزیں ان کو مل گئی، ان کے بچے اچھے پڑھ لکھ لیے، یہ نہیں، بلکہ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ کوئی انسان اللہ کے پاس کامیاب ہو جائے، اللہ کے پاس جو رپورٹ کارڈ ملنے والی ہے اس میں وہ پاس ہو جائے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ایسے ہی انسان کو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو شخص اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، اب اطاعت میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں نا، اب یہاں تو ہم کو اس بات کی سبق سکھایا جا رہا ہے کہ وصیت کیسے، وراثت کے احکامات ہمیں بتائے جا رہے ہیں، تو وصیت، وراثت، ہر چیز اللہ کے احکامات کے ساتھ رہ کر ہم گزاریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت ہوگی۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ نہیں نہیں میں تو ایسا نہیں کرتی، میں تو یہ اس کو نہیں مانتی، نہیں فلاں تو غلط ہے۔ اور آج کل یہ ہوتا ہے کہ وراثت کی غلط تقسیم ہو جا رہی ہے کیونکہ لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے۔ آج کل تو اس کے اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے ٹیبلز بھی ملتے ہیں کہ اس میں اگر آپ نے سارا کچھ فل کر دیا تو وہ سارے حصے برابر بن کے بتائے جائیں گے، یا پھر کوئی عالم ہے، کوئی فاضل ہے جو دین کا صحیح علم رکھنے والے ہیں، آپ ان سے پھر اس کا بنا کر وراثت بنا کر تقسیم کر دیا جائے، فوراً کا فوراً کر دیا جائے۔ اب یہ نہیں ہے کہ چلو ٹھیک ہے، مرنے والا مر گیا، 10 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، اس کی وراثت تقسیم نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اس کو جتنی جلدی ہو سکے اس کی وراثت تقسیم کر دینی چاہیے۔ اور ہم نے خود مرضی سے یہ نہیں سوچنا کہ فلاں تو بہت امیر ہے، ایک بیٹی تو ہے بہت امیر ہے تو اس کو کیا ضرورت ہے، اس کو نہیں دیں گے، کسی کو غریب کو دے دیں گے، نہیں، بلکہ امیر غریب سب کو ملے گا۔ تو یہی پھر کیا ہوگی؟ یطیع اللہ و رسولہ، اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت ہوگی، اور تب ہی کہیں جا کر ہم کامیاب ہوں گے۔ وَمَن یعص اللہ، اور جو کوئی اللہ کی نافرمانی کرے، اور جو کوئی اللہ کی نافرمانی کرے، وہ رسول اور اس کے رسول کی، وہ یتعدی، اور حد سے بڑھے، حدود اللہ، اس کی حدوں سے بڑھ جائے، یدخل ہو، تو وہ داخل کرے گا، نارن، اس آگ میں، خالدن، وہ ہمیشہ رہے گا، فیہا، اس میں، وَلَهُ عذاب مہین، اور اس کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا۔ تو یہاں پر یہ بھی بتا دیا گیا، پہلے یہ بتا دیا گیا کہ جو اس کی فرما برداری کرے گا اس کے لیے کیا ہے؟ کامیابی ہے، فوز العظیم ہے، اور جو اس کی نافرمانی کرے گا اس کے لیے بھی بتا دیا گیا کہ اس کے لیے عذاب مہین ہے، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ، اور جو کریں بے حیائی کا کام، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا، تو تم گواہ بنا لو، علیہن، ان پر، اربعۃ، 4 مرد، منکم، اپنے میں سے، فَإِن شَهِدُوا، پھر اگر وہ گواہی دیں، فَامْسِكُوهُنَّ، تو انہیں بند رکھو، فِي الْبُيُوتِ، گھروں میں، حتیٰ، یہاں تک کہ يَتَوَفَّاهُنَّ، انہیں ختم کر دے موت، او يَجْعَلَ اللَّهُ، یا بنا دے اللہ ان کے لیے، لہن، ان کے لیے، سبیلاً، کوئی راستہ۔ اب یہاں پر دیکھیے، یہاں سے ایک نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے کہ ایسی عورتوں کے بارے میں جو عورتیں گناہ کے کام کریں، یعنی کہ زنا ہے یا بے حیائی کے کام ہے، ایسے کام اگر کوئی کرے تو پھر اب ان کو کیا کرنا ہے؟ معاشرتی برائیوں کی طرف اب ذکر ہو رہا ہے۔ اب یہاں پر زنا ہے، فحاشی ہے، یا اب اس میں کیا کرنا ہے؟ پھر زنا کے لیے گواہیوں کا نصاب کیا ہے؟ 4 مردوں کی گواہی، اور سب عاقل ہوں، بالغ ہوں، ایسے نہیں کہ کوئی بچوں کو لے کر آ کر گواہی دے دے رہے، بلکہ ایسے لوگ ہوں جو عاقل بھی ہوں، بالغ بھی ہوں اور قابل اعتماد بھی ہوں۔
ایسے لوگوں کی گواہی قبول کی جائے گی۔ تو یہاں پر اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ اگر کوئی ان کے بار گواہی دے دے تو پھر ان کو کیا کرنا؟ ان کو گھروں میں بند کر دینا یہاں تک کہ موت ان کو آ جائے، ان کو موت، یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے۔ یعنی کہ ایسے گناہ گار لوگوں کے بارے میں اگر پتہ چل گیا کہ یہ گناہ گاری کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، بے حیائی کے کاموں میں مصروف ایسی عورتیں، تو ان کو گھروں میں بند کر دینا ہے۔ واللذانی، اور وہ مرد جو یاتیانی، ہاں، دو بے حیائی کا کام کرے۔ اب یہاں پر دو مرد سے مراد کیا ہے؟ اب یہاں پر دو مرد سے مراد وہ ایسے جو مرد سے جو بے حیائی کا کام کرتا ہے، تو وہ اس کی ذکر ہو رہا ہے کہ اگر اس میں سے کوئی، یہ بھی اس میں دو مرد وہ بھی ہو سکتے ہیں یا دوسرا کام زنا بھی ہو سکتا ہے، تو ان میں سے تو تم کیا کرو؟ ان کو فآذوہما، تو تم انہیں تکلیف دو، یعنی کہ ان کو سزائیں دو۔ فإن تابا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، فاصلحا، اور دونوں اصلاح کر لیں، فاعرضوا، تو درگزر کرو، عنہما، ان دونوں میں سے۔ ان اللہ کانا، بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے، تواب الرحیمہ، توبہ قبول کرنے والا۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ اس حکم کے بعد زانی مرد اور عورت دونوں کے لیے سزائیں تجویز کر دی گئی ہے کہ بعض لوگوں نے واللاتی سے مراد مرد اور عورت دونوں لیا ہے، دونوں عورتیں بھی لی جا سکتی ہیں یا دونوں مرد اور عورت دونوں بھی لے جا سکتے ہیں۔ کہ اب آج کل تو یہ بہت زیادہ چل نکلا ہے کہ عورت کا اس کو کیا کہتے ہیں اس کو، تو اس کو اب یہ آج کل یہ جو ساری چیزیں جو بہت نکل رہی ہے، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ بہت زیادہ ہومو سیکسول کا جو چل رہا ہے، تو اس کا بھی کیا جاتا ہے کہ اس میں بھی اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس میں ان دونوں کا بھی ذکر ہو رہا ہے، ایسے دو مرد یا ایسی دو عورتیں، یا دونوں یا تو کوئی زنا کا کام کریں یا بے حیائی کا کام کریں یا پھر ہومو سیکسولیٹی کا کام کریں۔ تو یعنی کہ ایسی عورتوں کے لیے کیا کرنا ہے؟ گھر میں کڑی نگہداشت رکھنا، ان کو بند کر دینا۔ اور اگر مرد ایسا کام کریں، لزانی سے مراد دو مرد ایسی لواطت کریں، یا جو لوط علیہ السلام کے ٹائم جو بدفعلی ہوتی تھی، جو مرد آپس میں کرتے ہیں، تو ان میں بھی حد لگانی چاہیے۔ تو ان کے اوپر بھی جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایسے مردوں کے لیے بھی پھر سزائیں دینی چاہیے، اور ان کو سزا دی جائے، اور یہ پھر اگر توبہ کر لے وہ اسلحہ، اور دونوں اصلاح کر لے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ ان کو چھوڑ دینا۔ تو پھر توبہ کس کی قبول ہوگی؟ کہ جو اپنی دوبارہ اگر ایسا نہ کرنے کی قسم کھا لے، اور یا پھر ان کو ایک بار اب یہ نہیں ہو رہا ہے کہ ایک بار کر لے رہے، غلطی کر لے رہے، پھر توبہ کر لے رہے، پھر بعد میں وہی کر رہے۔ تو یہ گناہ گار نادانی اور جہالت میں اگر کوئی غلطی کر لے، اور اس کو بعد میں یہ ریئلائز ہو کہ وہ اگر کوئی غلطی کر رہا ہے، تو پھر اس کو ریئلائز ہو جاتا ہے تو فوراً اپنی معافی مانگ لیتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ اس میں کیا برائی ہے؟ اب یہاں بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ایک بار غلطی کرنے سے کیا ہوتا ہے، یہ ایسا نہیں، بلکہ اگر کوئی انسان غلطی کرے، فوراً اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، اس قصور کے بعد اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، اور وہ اللہ کے حضور توبہ کر لے، اور اس کے برعکس کیا ہوگا معاملہ؟ کہ یعنی گناہ بھی دانستہ طور پر کیا، دلیر ہو کے کیا، اور گناہ دانستہ طور پر کر کے بھی پھر توبہ میں بھی دیر کر رہے کہ چلو ٹھیک ہے، کیا ہوا، ایک بار کرے تو کیا ہوتا، غلطی اس کو سمجھ ہی نہیں رہے۔ مطلب کبھی کبھی لوگ یہ کرتے ہیں کہ غلطی کرتے ہیں لیکن اس کو غلطی نہیں سمجھتے، گناہ نہیں سمجھتے، تو ایسے لوگوں کی توبہ قبول ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ پھر یہاں پر دیکھیے کہ ایسے لوگ جو ہیں، پھر ان کو پھر اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور پھر آگے آ رہا ہے کہ ایسے لوگ انما التوبۃ علی اللہ، یقیناً توبہ کس کے لیے ہے؟ ان کے لیے ہے، للذین، انہی لوگوں کے لیے ہے، یعملون السوء، جو برا کام کرتے ہیں جہالت سے، ثم یتوبون، پھر وہ توبہ کر لیتے ہیں، من قریب، جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں، فاولئک یتوب اللہ، تو یہی لوگ ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتا ہے، ان کی توبہ قبول کرتا ہے، علیہم، اور ان کی توبہ، یتوب اللہ علیہم، اور اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور توبہ قبول کرتا ہے، وکان اللہ علیما حکیما، اور ہے اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا اور خوب سننے والا۔ تو انسان اب چاہے یہ زنا ہو، بے حیائی ہو، یا کوئی بھی گناہ کا کام ہو،
جو مومن بندہ ہوتا ہے فوراً اس کو ریئلائز ہوتا ہے کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی، کیا گناہ ہوا، اور مجھے فوراً توبہ و استغفار کر لینی چاہیے۔ لیکن یہ دیکھیے کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جب گناہوں میں اتنے زیادہ گناہوں کے دلدل میں وہ پھنس جاتے ہیں تو ان کو گناہ نہیں لگتا، کیونکہ شیطان ان کی زندگیوں کو گناہوں میں اتنا زیادہ ملوث کر دیتا ہے کہ پھر وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ نہ کبھی ان کو یہ توفیق ہوتی ہے کہ وہ اپنے فوراً ہی استغفار کر لیں یا فوراً ہی معافی مانگ لیں، یہ نہیں ہوتا ان کو۔ تو یہاں پر ان لوگوں کی بات بتا دی گئی ہے کہ یہ لوگ کیسے ہیں کہ اگر فوراً نیک لوگ کیسے ہوتے ہیں، اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جا رہا جہالت سے تو فوراً توبہ کر لیتے ہیں، یتوبون من قریب، جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے، اور جو اپنے گناہوں پر ڈھیٹ رہتے ہیں، جمے رہتے ہیں کہ ہاں کیا ہوا، ایک بار تو ہوا، ایک دو بار ہوا تو کیا ہو رہا، بار بار تو نہیں ہو رہا، ہم نے تو اتنا سا کیا، وہ دیکھو فلاں تو اتنا کر رہے ہیں، ہم نے کون سا بڑا کام کر لیا، ہم نے کون سا بڑا گناہ کر لیا۔ آپ دیکھتے ہیں نا، ہم ایسے ہمارے آس پاس کچھ ایسے لوگ ہیں جو گناہوں میں اتنے زیادہ بڑے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، بلکہ یہ سوچتے ہیں کہ چھوٹی سی تو بات ہے، ہم نے کی تو کیا ہوا۔ تو یہاں پر ایسے لوگوں کی پھر توبہ قبول نہیں ہوگی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ خود بہت جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، اور نہیں ہے توبہ قبول، إِلَّا الَّذِينَ، ان لوگوں کی جو يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، جو کرتے رہتے ہیں برے کام، حَتَّى إِذَا حَضَرَ، یہاں تک کہ جب انہیں آتی ہے موت، أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، ان میں سے ایک کو موت آتی ہے، قَالَ، تو وہ کہتا ہے إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، بے شک اب میں توبہ کرتا ہوں۔ وَلَلَّذِينَ، اور نہ ہی ان لوگوں کی جو یموتون، مرتے ہیں، وہم کفار، اس حال میں کہ وہ کافر ہی ہوتے ہیں۔ اولئک، یہی لوگ، اعتدنا، ہم نے تیار کیا ہے، لہم، ان کے لیے، عذابًا علیما، دردناک عذاب۔ اب یہ دیکھیے کہ کیسے کیا ہوتا تھا، کچھ لوگ ایسے بھی دور جاہلیت میں ایسے بھی کچھ لوگ ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ ہمیشہ گناہ کے کام کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، اور جب ان کے مرنے کا وقت آتا ہے تو ایسے ٹائم پھر کیا کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہاں اب ہم توبہ کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں آ رہا ہے کہ اب موت جب آنے کے بعد، جب اگر وہ موت کے فرشتوں کو دیکھ لے اور اس کے بعد اگر وہ ایسے توبہ کریں تو ان کی توبہ پھر قبول نہیں کی جائے گی۔ یعنی کہ انسان کے اوپر نزع کا عالم طاری ہو گیا، یا پھر ڈاکٹر نے بول دیا کہ اب یہ اب نہیں بچ سکتے، یا موت کے آثار دیکھ لے، یا ایسے روح قبض کرنے والے فرشتے نظر آ جائیں، یا ایسے وقت میں پھر توبہ کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ اب وہ امتحان سے نکل کر آخرت کی سرحد پر کھڑا ہے، اب وہ رزلٹ لینے کے لیے کھڑا ہے، امتحان کا پرچہ اس کے ہاتھ میں سے جا چکا ہے، اب وہ پرچے میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیے کہ اگر ہم ایگزام ہال میں بیٹھے ہیں، اب ہم نے پیپر دے دیا، اب ہمیں ایک آنسر یاد آیا تو ہم ایگزامینر کو کہیں گے کہ پلیز مجھے واپس دے دو، ٹائم ختم ہو گیا ہے، آپ کا پیپر بھی چلا گیا، اور آپ کہیں گے کہ اب مجھے ایک آنسر یاد آیا ہے، اب میں اس کو ٹک کر لوں، اب میں نے ایک رانگ کر دیا تھا تو میں اس کو صحیح کر لوں، کیا یہ پاسبل ہے؟ تو بالکل اسی طریقے سے جب انسان اپنے موت کے آثار دیکھ لے اور اس کو روح قبض کرنے والے فرشتے اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں تو پھر وہ توبہ اس کی قبول نہیں کی جائے گی۔ توبہ ایک ایسا عمل ہے جس کا وقت گزر چکا، اب اس کا جو یہ توبہ ہے اس کا وقت گزر چکا، جو وقت تھا وہ وقت اس کے ہاتھ میں سے جا چکا۔ تو اس آیت میں دو طرح کے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، ایک وہ جو تھے مسلمان مگر ساری عمر گناہ کرتے ہی گزار دی، اور جو دوسرے جو کافر تھے اسی کفر میں مر گئے۔ دونوں طرح کے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک یہ کیا ہے، ایک تو کافر ہی ہے، ان کو تو احساس ہی نہیں کہ ہم نے کوئی گناہ کیے، اور لیکن دوسرے کیا ہے، مسلمان بھی ہیں، گناہ بھی کر رہے، گناہ کے کاموں میں بزی بھی رہے، لیکن انہوں نے توبہ کی ہی نہیں۔ جب مرنے کا ٹائم آیا، جب انہوں نے کہا کہ اب ہم توبہ کرتے ہیں، اب دیکھیے کہ فرعون نے بھی کیا کہا، جب وہ ڈوب رہا تھا تو اس نے کیا کیا کہ اب میں توبہ کرتا ہوں اور موسیٰ کے رب پر میں ایمان لاتا ہوں۔ تو کیا کہا انہوں نے کہ الآن، اب تو توبہ کرتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کیا کہا کہ الآن، اب تو توبہ کرتا ہے، اب تیری توبہ قبول نہیں کی جائے گی، بلکہ جبرائیل علیہ السلام نے کیا کیا، اس کے منہ کے اندر کیچڑ ڈال دیا تاکہ وہ توبہ بھی نہ کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو توبہ کی توفیق عطا کرتا ہے وہ فوراً توبہ کر لیتے ہیں۔ ہم نہیں دیر نہیں لگانی توبہ کرنے میں، بلکہ ہمارا تو ایک روٹین یہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگ روز توبہ و استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے ہر روز شام میں اپنی معافیاں مانگ کر سوئیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ دوسرا دن ہم آنکھ کھولنے والے ہیں یا نہیں کھولنے والے ہیں۔ کیونکہ انسان جب سوتا ہے تو اب یہ تو دن میں تو چلے دن میں تو ہے بہت سارے مواقع ایسے کہ انسان کی موت آ سکتی ہے، لیکن رات کے بارے میں تو ہم نے یہی پڑھا نا کہ جب ہم سوتے ہیں تو ہماری روح اللہ تعالیٰ کے پاس جاتی ہے، اور پھر
وہ اللہ تعالیٰ جس کی چاہتا ہے روحوں کو وہ اپنے پاس ہی رکھ لیتا ہے، جن کی روحوں کو چاہتا ہے واپس لوٹا دیتا ہے۔ تو یہ بھی ہم نے پڑھا ہے۔ تو ہر روز اللہ سے معافی مانگ کے سوئیں، لوگوں کو معاف بھی کر دیا کریں۔ یہ لوگوں کو معاف کرنا ایک بہت بڑی بات ہے، اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دلوں کو سکون آئے گا۔ جو ہم ٹینس رہتے ہیں، جو ہم اسٹریس فل رہتے ہیں نا لوگوں کی وجہ سے، اگر آپ معاف کر دیں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دلوں میں ایک طریقے کا سکون آ گیا۔ ورنہ اسٹریس ہمیشہ کہ انہوں نے ایسے کیا، انہوں نے ویسے کیا، میں تو ان کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اور اگر ہم نے ان کو معاف نہ بھی کیا تو ہمیں کیا ہی ملے گا؟ صرف ہمارا اسٹریس، صرف کسی کا بی پی بڑھ جائے گا، کسی کی شوگر بڑھ جائے گی اسٹریس کی وجہ سے، اور کچھ بھی نہیں۔ بلکہ اس معاف کر دینے میں سب سے زیادہ بہتری ہے۔ کچھ نہیں تو کم سے کم ہم یہ قرآن پڑھتے پڑھتے ہم یہ تو سیکھیں کہ ہم لوگوں کو معاف کریں، صبر کریں۔ کیسے اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ و استغفار کرنا سکھا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہ سکھاتا توبہ و استغفار کے طریقے تو ہم کیسے توبہ کرتے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہم پر ایک انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتا دیا کہ یہ توبہ جو کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ کیسے ہیں؟ اپنے گناہوں کی زندگی میں ہی مر جاتے ہیں۔ وہ کفار سے مراد کہ ایسے لوگ جو ہمیشہ گناہوں میں ملوث رہتے ہیں اور ان کو یہ ریئلائز بھی نہیں ہوتا کبھی کہ ہم کوئی غلطی کر رہے ہیں، تو اسی حال میں پھر مر گئے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ ہمیں بہت زیادہ توبہ و استغفار کرنے والا بنائے۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہر نماز کے بعد استغفار پڑھے، اور استغفار کو سوچ سمجھ کر فیل کر کے پڑھے کہ ہم اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ اپنے گناہوں کو کبھی کبھی یاد بھی کر کے استغفار پڑھا کر کہ میں نے فلاں وقت یہ غلطی ہو گئی، فلاں وقت وہ غلطی ہو گئی، اللہ تو مجھے معاف کر۔ اللہ کے سامنے ریپینٹنس کر لینا آپ۔ اب آپ اللہ تعالیٰ کو بتا دیں کہ اللہ میرے سے یہ غلطی ہوئی تھی اور اب میں معافی مانگتی ہوں۔ تو وہی انسان اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتا ہے جو رجوع کرنے والا ہے۔ عبدم منیب جو ہوتا ہے نا، تو وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتا ہے کہ وہ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ گیا۔ وہ ڈر گیا نا اللہ سے کہ میں اللہ کے پاس جاؤں گا تو پھر میرا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرے گا تو میں اس کا کیا جواب دوں گا؟ یہ انسان کو جب ریئلائز ہوتا ہے تو جب انسان خوف زدہ ہوتا ہے اور پھر وہ فوراً توبہ و استغفار کرتا ہے۔ جو مومن بندے ہوتے ہیں جن کے دل میں ایمان کے درجے لیول بڑھے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ فوراً معافیاں مانگتے ہیں۔ اور جو ڈھیٹس بنے رہتے ہیں وہ پھر کبھی معافی میں نہیں مانگتے۔ پھر شیطان ان کو کیا کرتا ہے؟ گناہوں کے دلدل میں کھینچتا جاتا ہے اور وہ اندر ہی اندر دھستے چلے جاتے ہیں۔ ان کو کبھی یہ بات ریئلائز ہی نہیں ہوتی کہ ہم سے کوئی گناہ بھی ہو رہا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے نیک ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ہم نے کوئی غلط کام تھوڑی کیا، صحیح تو کیا ہم نے فلاں کو ایسے کیا، فلاں غلط طریقے سے مال کھا رہے، تو وہ سوچتے ہیں کہ ہاں کیا ہوا، سارے لوگ کھا رہے ہیں، ہم نے کھایا تو کیا ہوا؟ حرام طریقے سے مال کھا رہے ہیں تو سب کھا رہے ہیں، سب رشوت لے رہے ہیں، ہم بھی رشوت لے رہے ہیں، سب رشوت دے رہے ہیں، ہم بھی رشوت دے رہے ہیں۔ تو یہ ہم اپنے بچوں کے پیٹوں میں کیا بھر رہے ہیں؟ آگ کے نوالے بھر رہے ہیں۔ ان کو ہم کوئی لیوش لائف نہیں دے رہے بلکہ دوزخ کی طرف بلا رہے ہیں۔ یہ ساری چیزوں کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیں بلاتا ہے، گناہوں کی ہمیں ریئلائز کرواتا ہے کہ اس لیے ہر وقت ہم انسان توبہ و استغفار کرتا رہے۔ اسے نہیں پتا کہ کون سے وقت اس کی موت آ جائے۔ ہمیں کیا پتا کہ ہم ابھی بیٹھے ہیں تو ہم ہماری اگلی سانس ہمیں آئے گی یا نہیں آئے گی؟ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پچھلی بار ہی ہمارے ایک جاننے والوں کے بچے کی ڈیتھ ہوئی، صرف 23 ایئرس کا تھا، نہ وہ بیمار تھا نہ کچھ تھا، اچھا ہٹا کٹا جم جانے والا بچہ تھا، اور وہ صرف آیا نماز سے اور چکر آیا اس کو، اور وہ گرا اور ڈائننگ ٹیبل کا مار اس کے سر پہ لگا اور وہ فوراً مر گیا۔ کیا اس نے سوچا تھا کہ میں بھی مر جاؤں گا؟ وہ نماز پہ گیا تھا جب اس نے سوچا تھا، یا صبح اس نے سوچا تھا، یا کہ میں اب مر جاؤں گا، میری زندگی ختم ہو جائے گی؟ کون سوچتا ہے 23 ایئرز میں؟ کون سوچتا ہے کہ وہ مر جائے گا؟ چلے ٹھیک ہے، کوئی 80 کا ہو گیا، کوئی 100 کا ہو گیا، کوئی بالکل بیڈ پہ ہے، بالکل ہاتھ پاؤں کام نہیں کر رہے، کوئی پیرالائزڈ ہے، کوئی ہارٹ اٹیک ہے، جن کو ہارٹ اٹیکس آ چکے ہیں، جو کینسر پیشنٹس ہیں ایک دم آخری، چلے ان کو تو بھی یہ لگے گا کہ میں اب جاؤں گا یا جب جاؤں گا۔ لیکن اتنے ہٹے کٹے لوگ اس دنیا سے جا رہے ہیں، ہمارے لیے کیا ایگزامپل ہے، کیا مثال چھوڑ کر جا رہے ہو؟ کیا ہمارے لیے ایک سوچنے کی بات ہے، ایک سبق کی بات ہے کہ ہم کیا زندہ رہنے والے ہیں؟ تو گناہوں کی زندگی سے دور نکلنے کی کوشش کرے، اور یہ ہر ایک کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ، اور اپنے آپ کی زندگیوں میں چیک کرنا چاہیے کہ کیا ہم سے گناہ سرزد ہو رہے ہیں، کون کون سی چیزیں ابھی باقی ہیں جو ہمیں دھونا ہے، کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں صاف ستھری کرنا ہے۔ اب دیکھیے کہ جب ہم کوئی عمرے پہ جا رہے ہیں اگر تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سارے کپڑے دھو کے استری کر کے اچھے سے اس کو بیگ میں پیک کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اپنے آپ کو بھی اچھے سے دھو دھا کے صاف ستھرا کر لینا، تاکہ ہم اللہ کے پاس جائیں تو بالکل صاف ستھری حالت میں جائیں، بالکل گناہوں سے پاک حالت میں جائیں ہم۔
تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرما رہا ہے کہ جو لوگ اسی حال میں مر جاتے ہیں، ہم نے ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا یحل لکم، نہیں ہے تمہارے لیے حلال، ان ترثوا، کہ تم وارث ہو جاؤ، نساء عورتوں کے، کرہن زبردستی، ولا تعضلوہن، اور نہ تم انہیں روکو، لتذہبوا، تاکہ تم لے لو، ببعض، کچھ حصہ، ما آتیتموہن، جو تم نے انہیں دیا ہے، یعنی کہ کیا چیز؟ مہر، حق مہر جو تم نے دیا ان کو، تم ان کو لے لو۔ الا ان یاتینا، مگر یہ کہ وہ کرے، بفاحشۃ، بے حیائی کا کام، مبینۃ، کھلے طور پر، وعاشروہن، اور تم ان کے ساتھ گزر بسر کرو، بالمعروف، اچھے طریقے سے، فإن کرہتموہن، پھر اگر تم ان کو ناپسند کرو، فعسیٰ، تو شاید، ان تک رہو، کہ تم ناپسند کرو، شیئن، کسی چیز کو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور کر دے اللہ اس میں بہت زیادہ بھلائی۔ اب یہاں پر جاہلیت کے دور کی بات بتائی جا رہی ہے کہ اس میں کیا ہے، عورت کو بھی ترکے کا مال سمجھا جاتا تھا، یعنی عورت بھی ترکے کا مال تصور ہوتی تھی، اس کا وارث سوتیلا بیٹا یا میت کا بھائی ہوتا تھا جو، تو وہ کیا کرتے تھے کہ عربوں میں یہ دستور تھا، جب کوئی شخص مرتا تو اس کی بیوی پر میت کے وارثوں کا زور چلتا، وہ بھی ترکے میں ہی تصور کی جاتی تھی۔ چاہتے تو وہ خود اس سے نکاح پڑھا لیتے تھے، چاہتے تو کسی اور سے اس کا نکاح کر دیتے تھے، چاہتے تو اسے بلا نکاح ہی رہنے دیتے تھے، اس پر خاوند کے وارثوں کا اختیار تھا، تو عورت کے وارثوں کا کچھ بھی اختیار نہیں تھا۔ تو یہ آیت اتری جس سے عورتوں کو پھر پوری طریقے سے آزادی مل گئی۔ تو یہاں ان کو بھی لیے ایسی عورتوں کے لیے بھی پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم ان کو اچھے طریقے سے رکھو اور ان کے ساتھ اچھی زندگی گزر بسر کرو۔ ہو سکتا ہے کہ تم انہیں پسند نہیں کر رہے ہو، لیکن اس میں سے تمہارے لیے کوئی خیر ثابت ہو، کوئی بھلائی ثابت ہو تمہارے لیے، اللہ تعالیٰ اس میں تمہارے لیے کوئی بھلائی پسند کرے۔ اب کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی بدصورت عورت ہے، اب لوگ نہیں چاہتے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو خوبصورت بیوی ملے، تو اب ایسی صورت میں پھر کیا ہے کہ نہیں پتا کہ وہ بدصورت بیوی تمہارے لیے کتنے فائدے مند ثابت ہو سکتا ہے کہ وہ اخلاق میں اچھی ہو سکتا ہے کہ وہ گھر کو اچھے صاف ستھرے سے سنبھالنے والی ہو سکتا ہے کہ وہ بچوں کی اچھی تربیت کرنے والی ہو سکتا ہے کہ نیک پارسا ہو، جس کی وجہ سے آپ اور آپ کے سب گھر والے جنت میں جا سکتے ہیں۔ ایسی کبھی ایسی بھی عورتیں ہوتی کہ جو صورت و شکل سے زیادہ خوبصورت نہیں ہوتی، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ایسی عورتیں بڑے اچھے اخلاق کی حامل ہوتی ہیں۔ تو اس میں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومنوں میں سب سے کامل وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، تو میں بہتر وہ جو ہے جو اپنی بیویوں کے حق میں بھی بہتر ہو، یعنی کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے دوران فرمایا عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ تم نے اس کی ذمہ داری حاصل کی ہے اور اس کی شرمگاہوں کو اللہ کے کلمے کے ساتھ حلال کیا ہے۔ تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دے جسے تم ناپسند کرتے ہو، پھر اگر وہ ایسا کریں تو تم انہیں مار سکتے ہو، لیکن اس طرح کہ انہیں چوٹ نہ آئے۔ اب یہاں پر یہ بات مومنہ بیوی کی بھی بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر ایسی عورتیں اگر اچھی ہیں، نیک ہیں، صالح ہیں، تو تم ان کو پھر کیا کرو، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرو، کہ یہ ہو سکتا ہے کہ تم جس چیز کو ناپسند کر رہے ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور اللہ تعالیٰ اس میں تمہارے لیے بہت سی خیر کثیر نکال سکتا ہے۔ کہ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کم شکل و صورت کی عورت ہوتی ہے لیکن گھر کو اتنے اچھے سے مینیج کرتی ہے، بچوں کی تربیت اچھے سے کرتی ہے، بچوں کے دین کی تعلیم اچھے سے کرتی ہے، گھر والوں کا خیال رکھتی ہے، گھر کو صاف ستھرا رکھتی ہے، اور اس کے اپوزٹ ایک کوئی بہت خوبصورت عورت ہے، بڑی خوبصورت اب دیکھیے کہ آج کل تو کیا ہے کہ ہر ایک انسان خوبصورت عورت کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، بھلے اس کے پیچھے 10 نگیٹو پوائنٹس، تو اب نہ وہ گھر میں ٹکتی ہے، نہ وہ، اس کو تو بس پارلر جانے کا ٹائم ہونا چاہیے، اس کو اپنی فگر کو مینٹین کرنے کا ٹائم ہونا چاہیے، نہ وہ اپنے بچوں کو ٹائم دیتی ہے، نہ وہ گھر پڑا ہے، گند پڑی ہے، نہ شوہر کو کھانا ٹائم پہ مل رہا ہے۔ تو ایسی اس میں پھر بتا دیا گیا ہے کہ اگر تم کوئی ناپسند کرو کوئی چیز کو، لیکن ہو سکتا ہے کہ تمہارے لیے اس میں خیر ہو۔ ایسی بھی بات ہو سکتی ہے کہ کوئی عورت کم شکل و صورت کی ہو لیکن وہ خیر ہی خیر اس سے پھوٹے اور تمہارے گھر کو وہ ایک جنت کا نمونہ بنا دے، تو یہ بھی یہاں پر بتا دیا گیا۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم چاہو استبدالہ، بدلنا، زوج مکان زوجن، ایک بیوی کا دوسری جگہ سے، ایک بیوی کے بجائے دوسری بیوی اگر کوئی لینا چاہتے ہو، تم بدلنا چاہتے ہو، وہ آتا ہی تم احداہن، اور تم نے دیا ہے ان میں سے
ایک کو خنطارن بہت سا مال، فلا تاخذوہن فلا تاخذو منہ، تو تم نہ واپس لو ان سے شیئن کچھ بھی۔ اب اگر کوئی اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہ رہا ہے تو وہ کیا کرے وہ؟ اب اس میں سے اگر کسی نے کسی کو بہت سارا سامان دے کر رکھا ہے، بہت ساری چیزیں دے کر رکھی ہیں، تو اس کے بعد اب وہ ساری چیزیں تم واپس نہیں لو۔ اگر تم نے ڈھیر سا دیکھیے کہ جب انسان کی نئی نئی شادی ہوتی ہے تو انسان بڑا خوش ہوتا ہے، یہ بھی دیتا ہے وہ بھی گفٹ دیتا ہے لا کر، اور جب لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں، بہتان لگا لگا کر ساری چیزیں واپس لی جاتی ہے کہ وہ بھی سامان واپس دو، وہ بھی واپس دو۔ تو یہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تم اس سے کیسے لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو اور تم اس سے پکا عہد لے چکے ہو۔ اب یہاں پر کہ انسان اس کے ساتھ گزار چکا ہے، اچھا وقت گزار چکا ہے، اور اب اگر اس کو چھوڑ کے دوسری کوئی بیوی لانا چاہتا ہے تو پھر اس سے کوئی چیز واپس نہ لے۔ اتاخذونہ، کیا تم ان لوگے اسے بہتان باندھ کر، وَإِثْمًا مُبِينًا، اور گناہ کر کے سری۔ یعنی کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے جب لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، طلاق کی نوبت آتی ہے، تو کیا کیا بہتان لگائے جاتے ہیں لڑکی پر کہ یہ ایسی ہے اور ایسی ہے، اور فلاں بھی ہم نے سامان دیا، فلاں بھی دیا، وہ بھی دیا، ہم کو وہ بھی واپس چاہیے، وہ بھی واپس چاہیے۔ کبھی کبھی لڑکی والے اس طریقے سے تہمتیں لگاتے ہیں لڑکے والوں پر، کبھی لڑکے والے اس طریقے سے تہمتیں لگاتے ہیں کہ ہم نے ایسے اور ایسے، کہ ہم کو یہ بھی چیز واپس چاہیے، وہ بھی چیز۔ اب یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان کے اخلاق کیسے ہیں، کہ کون کیا کتنے اخلاق کا حامل ہے۔ کبھی کہ یہ انسان یہ کیا ہے، اسم مبینہ، گناہ سری گناہ ہے یہ، کہ بہتان لگا کر ان سے کوئی چیز واپس لے لینا، یہ ایک بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ یہ بہتان سری گناہ ہے اس لحاظ سے کہ نکاح کے وقت تو تم نے بھری مجلس میں گواہوں کے سامنے حق مہر کی ادائیگی کا اقرار کیا، اب یہ کہ جب دینے کا ٹائم آیا تو حق مہر بھی نہیں دے رہے، بلکہ اس سے اور کچھ چھین رہے، اور کچھ چیزیں لے رہے اس سے، کہ یہ بھی دے دو، وہ بھی دے دو، یہ ہم نے تمہیں یہ دیا تھا، فلاں وقت ہم نے یہ دیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صدقے اور یہ صدقے کے مطابق صدقے کو واپس لینے والا، اب یہ بھی تو ایک صدقہ ہی ہے نا، کسی کو کوئی چیز دینا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صدقے کو واپس لینے والا اس کتے کی طرح ہے جو خے کر کے چاٹ لیتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بری بات ہے کہ کسی کو کوئی چیز دینا، گفٹ دینا اور اس سے واپس لے لینا، کیسا ہے یہ؟ جیسے کوئی کتے نے خے کی ہو اور اسے چاٹ لیا واپس سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ نیک بنائے، صالح بنائے۔ آیت نمبر 20 تک رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔